بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، جب سے اس ادارے کا قیام ہوا، مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات اور بنین کا بھی الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ سن 2007 سے برادر محترم حضرت اقدس مفتی محمد ذکاء اللہ صاحب دامت وفیضہم اس ادارے کے بانی اور اسلامی سرحدوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے دین کے داعی تیار کرنے میں جو اس ادارے کی پاسبانی فرما رہے ہیں، اللہ کریم ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والدین میں جو دنیا سے یہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں گھروں کے اندر، اللہ سب کو صحت سلامتی والی زندگی سے نوازے برکت دے۔ آج الحمدللہ اس ادارے میں 19/11/2023 میں بروز اتوار مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات البنین کی سالانہ تقریب، بچوں کی دستار بندی اور بیٹیوں کی بچیوں کی دوپٹہ پوشی پر مجھے دعوت ملی اور خلوص دل کے ساتھ حضرت مفتی صاحب نے بلایا اور مجھے حاضری کا یہاں موقع ملا۔ پاکستان کے ہر ادارے میں جانا ہوتا ہے تقریباً، لیکن کچھ دینی ادارے ایسے ہیں جہاں فقیر کو پورا سال انتظار رہتا ہے اور دوران رابطہ یہی پوچھا جاتا ہے کہ سالانہ تقریب کب ہے، اور آپس کے اندر ہماری دعائیں بھی مل چکی ہیں کہ انشاءاللہ جب تک ساتھ رہا، اللہ نے ساتھ اپنی رحمتوں کے سارے رکھا، اس مدرسے کی خیر خواہی میں دعائیں کرتے رہیں گے۔ آج الحمدللہ صبح سے لے کر عصر کی نماز سے بعد تک یہ دستار بندی اور دوپٹہ پوشی کا پروگرام جاری ساری رہا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ 35 بچیاں عالمہ بنی، 15 بچیاں حافظہ بنی اور 6 بچے قرآن کے حافظ بنے۔ جب سے ادارے کا قیام ہوا، تعمیراتی مراحل سے لے کر تعلیم کے معیار تک الحمدللہ ہر سال ترقی ہی ترقی نظر آ رہی ہے، اور یہ علاقے والوں کے لیے بڑا خوشائن موقع ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ پسماندہ سے علاقے کہ جہاں صحیح سہولیات انسانی زندگی کی شعور کے لیے میسر نہیں، لیکن دینی تعلیمات کا اتنا معیار ہے کہ دور دراز سے ملک پاکستان سے لوگ اپنی عزتوں کو اس مدرسے کی چار دیواری کی حوالے کر کے جاتے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب ذکاء اللہ صاحب اپنے تمام برادران، اپنے صاحبزادگان، اپنے بھتیجے بانجوں کے ساتھ اور اپنے معاونین اور محبین کے ساتھ نہ صرف اس ادارے کی بلکہ اس ادارے کے اندر پڑھنے والی بچیوں کی حفاظت اور ان کی طعام اور قیام کی اور ان کی سہولیات کی ذمہ داری کو دل و جان سے زیادہ اہمیت دے کے نبھا رہے ہیں۔ بحیثیت اس مدرسے کے ایک ادنا سے خادم کے جہاں جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز جائے گی، میں یہ نہیں کہتا کہ سب اداروں کو چھوڑ کر آپ صرف اس ادارے کے معاون بنیں، پہلے آئیں، دیکھیں اس ادارے کی تعلیمی معیار، صفائی ستھرائی، کھانے کے نظم، دسترخوان، اور یہاں آپ کا دینا کہاں استعمال ہو رہا ہے تسلی کریں، پھر آپ کے دل میں آئے دیں، ورنہ دعاؤں میں آپ ضرور یاد رکھیں۔ اور مجھے امید ہے میری طرح اگر آپ کا یہاں پہلی مرتبہ قدم پڑ گیا تو انشاءاللہ آپ اپنی نسلوں کو مدرسہ فاطمۃ الزہرا للبنات کی نصیحت کر کے جائیں گے کہ اپنی خیر خواہی میں، اپنی عطیات میں، زکوٰۃ میں، عشر میں اس ادارے کا ساتھ دینا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مفتی صاحب کی کاوش کوشش، ان کی گھر والی ہماری بہنیں اور ہماری بچیاں اور جو مدرسے میں پڑھ کر پڑھانے والیاں اور مدرسے سے پڑھ کر جہاں جا کر پڑھا رہی ہیں یا قرآن و حدیث کا فیض پہنچا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اکابرین کا ساتھ، اکابرین کا سایہ، اکابرین کی دعائیں۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی
مولانا ارشاد صاحب نور اللہ مرقدہ، اور خصوصاً ہر سال نظر آتے ہیں مفتی اعظم کبیر والا شیخ الحدیث بالتفسیر مفتی محمد حامد حسن صاحب دامت وفیودہم، اور ان کے فضلاء شاگرد، ان کے تربیت یافتہ اس ادارے کی چار دیواری کو، اس کی سرحد کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ لائبریری الحمدللہ بہت ساری نایاب کتابیں یہاں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے نئے پروجیکٹ آنے والی نسلوں کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کا معیاری نظام کس طرح کرنا ہے، اس کے لیے بہت یہاں سیکھنے کا، سننے کا نہیں، سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور الحمدللہ حضرت والا خود ماشاءاللہ ایک بحیثیت صاحب حیثیت ہونے کے ذمہ دارہ بھی ان کے والد صاحب کی طرف سے، ان کے بھائیوں کی طرف سے، اور بہت سارا عشر ان کے اپنے ہی خاندان کی طرف سے، اور پھر اہل علاقہ بھی کمی نہیں فرماتے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اہل علاقہ محبت فرماتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہے، مرچیں، دھنیا، پیاز، لہسن، گوشت، سبزی، کپڑا لتا، جوتا، سردی گرمی کے بستر، اور اسی طریقے سے ضروریات زندگی، طبی سہولیات، یہ جس طرح ہر گھر کا حصہ ہے، مدرسوں کا بھی یہ حصہ ہے۔ یہاں میں پڑھنے والے بیمار بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، انہیں بھوک بھی لگتی ہے، انہیں کپڑوں کی ضرورت، بستروں کی ضرورت۔ ضروری نہیں کہ آپ نقدی کی صورت میں تعاون کریں، تو بستروں کا انتظام کر دے، قالین کا انتظام کر دے۔ پھر تعمیراتی کام کے اندر یہاں الحمدللہ جب سے اس مدرسے کا قیام ہوا اس وقت سے لے کر اب تک تعمیر چل رہی ہے، اور ابھی بہت سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ زیر بحث چل رہے ہیں اور زیر انتظام چل رہے ہیں کہ کس نہ کس طریقے سے اللہ ہاتھ وسیع کرے اور ہاتھ کھلا کرے، ہم نئے پروجیکٹ پر کام شروع کریں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اللہ نے اسے مرکز بنا دیا، ایک نور و عرفاں کا مرکز بن کر یہ پوری پاکستان میں چمک رہا ہے، پوری دنیا کے اندر چمکے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد و شاد رکھے، ہم رہیں نہ رہیں، اللہ ہماری نسلوں سے بھی دین کا کام لے اور اسلامی سرحدوں کا اللہ ہمیں محافظ بنائے۔ آمین آمین۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد بارک وسلم۔ یا اکرم الاکرمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ذو القوۃ المتین، یا رب العالمین۔ اللہ کریم جو کاج سے قبول فرما لے، ہماری خدمات اور صلاحیتوں کو قبول فرما لے، ہمارے مال جان اولاد میں سے حصہ اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اس ادارے کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، ضروریات کے لیے آسانی پیدا، بغیر مانگے اللہ مہیا فرما دے، اور اپنے سے مانگنے اور اپنے سے لینے کے یقین کو اللہ میں نصیب فرما دے، کہ ہمیں یقین دے دے کہ اللہ آپ کی ذات سے ملے گا، اور اہل خیر کو بھی آپ متوجہ دے، کیونکہ دل آپ کے ہاتھ میں، سخت دل کو نرم فرما دے، اللہ پھرے ہوئے دلوں کو متوجہ فرما دیجیے، جو قرض ہے اللہ اپنے خزانوں سے ادا فرما دیجیے، اور ضروریات جتنی ہیں بغیر قرضوں کے اللہ ساری پوری فرما دیجیے۔ ادوالا کے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجیے، درجات بلند فرما دیجیے، جنت الفردوس میں ان کے بڑوں کی دعائیں چھوٹوں کی سرپرستی کا ذریعہ بنا دیجیے۔ مفتی ذکاء اللہ صاحب، تمام برادران، ائمہ مسجد، مدرسین اور جتنی ہماری معلمات ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ آمین آمین۔ صلی اللہ کریم ملک پاکستان سمیت فلسطین کے حالات بہتر بنا، اور فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، یہود و نصارہ اسرائیل سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔